ٹائٹینک کا ایک ناقابل فراموش المیہ۔ ٹائٹینک کی کہانی ایک ایسے جہاز کی داستان ہے جسے جدید ٹیکنالوجی اور انسانی قابلیت کا شاہکار سمجھا جاتا تھا، مگر قدرت کی طاقت کے آگے بے بس ہو گیا۔ یہ نہ صرف ایک عظیم بحری جہاز کی غرقابی کی کہانی ہے بلکہ انسانی غرور، امیدوں اور حسرتوں کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ ٹائٹینک 1909 سے 1912 کے درمیان برطانوی جہاز رانی کمپنی وائٹ سٹار لائن کے تحت بنایا گیا تھا۔ یہ اپنے دور کا سب سے بڑا مسافر بردار جہاز تھا، جس کی لمبائی 882 فٹ، اونچائی 175 فٹ اور وزن 46,000 ٹن تھا۔ اس میں جدید ترین سہولیات شامل تھیں، جیسے شاندار کمروں، سوئمنگ پولز، جمنازیم، لگژری ڈائننگ رومز اور اعلیٰ درجے کی سروس۔ اس کا مقصد نہ صرف سفر کرنا تھا بلکہ اسے ایک 5 سٹار ہوٹل کی طرح عیش و آرام کا نشان بنایا گیا تھا۔ ٹائٹینک کو بنانے والے انجینئرز اور مالکان نے اسے ناقابل شکست قرار دیا تھا، کیونکہ ان کے مطابق یہ جہاز اتنا مضبوط تھا کہ کوئی بھی قدرتی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ اس کے اسٹیل کے 5 بڑے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس کو خاص طور پر ڈیزائن کیا تھا تاکہ اگر جہاز کو کوئی حادثہ پیش آئے تو پانی ان کمپارٹمنٹ میں محدود رہے اور جہاز ڈوبنے سے بچ جائے، لیکن یہ دعوے بعد میں غلط ثابت ہوئے۔ ٹائٹینک کا پہلا اور آخری سفر 10 اپریل 1912 کو انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ممپٹن سے شروع ہوا۔ اس کے راستے میں فرانس اور آئرلینڈ میں بھی چند مقامات پر رکنا شامل تھا اور اس کا ختمی منزل نیو یارک، امریکہ تھا۔ اس سفر کے دوران 2200 سے زائد مسافر اور عملہ سوار تھا۔ مسافروں میں 3 مختلف طبقات کے لوگ شامل تھے۔ پہلی کلاس میں امراء اور مشہور شخصیات، دوسری کلاس میں درمیانی طبقے کے افراد اور تیسری کلاس میں غریب لوگ جو بہتر زندگی کے لیے امریکہ جا رہے تھے۔ 14 اپریل 1912 کی رات کو تقریباً 11:40 کے اوپر ٹائٹینک شمالی بحر اوقیانوس میں ایک بڑے برفانی تودے سے ٹکرا گیا۔ اس وقت جہاز کی رفتار 22 ناٹ تھی، جو کہ 41 کلومیٹر فی گھنٹے کے قریب تھی۔ اگرچہ جہاز کے عملے نے برفانی تودے کو دیکھنے کے فوراً بعد رد عمل دیا اور جہاز کو موڑنے کی کوشش کی، لیکن برفانی تودہ بہت قریب تھا اور جہاز کا اگلا حصہ اس سے ٹکرا گیا۔ یہ ٹکراؤ اتنا شدید تھا کہ اس نے جہاز کے دائیں حصے میں 6 کمپارٹمنٹس کو پھاڑ دیا اور پانی تیزی سے اندر گھسنے لگا۔ انجینئر نے جلدی سے اندازہ لگایا کہ جہاز کے 5 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ بڑھنے لگے ہیں اور یہ کہ جہاز کسی بھی حالت میں بچ نہیں سکتا۔ ٹائٹینک میں تقریباً 2200 افراد سوار تھے، مگر لائف بوٹس کی تعداد صرف 1178 افراد کے لیے کافی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹائٹینک کے ڈیزائنر نے زیادہ لائف بوٹس کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ جہاز کبھی ڈوبے گا نہیں۔ اس کے نتیجے میں مسافروں کو محدود لائف بوٹس میں جگہ حاصل کرنے کے لیے ایک خوفناک جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا۔ زیادہ تر لائف بوٹس میں پہلے عورتوں اور بچوں کو جگہ دی، مگر بہت سے لائف بوٹس کو آدھا بھرا گیا، جس کی وجہ سے مزید لوگ بچائے جا سکتے تھے، لیکن عملے کے ارکان اور مسافر خوفزدہ اور الجھن کا شکار تھے۔ جہاز ڈوبتے وقت لوگوں میں شدید ہراس پھیل گیا اور سردی کی شدت میں سمندر میں چھلانگ لگانے والے بہت سے لوگ جلد ہی جم کر مر گئے۔
तकरीबन 2 घंटे और 40 मिनट बाद 15 अप्रैल 1912 को सुबह 2:20 पर टाइटैनिक का अजीम जहाज 2 टुकड़ों में तकसीम होकर मुकम्मल तौर पर बहरे ओकानूस में गर्क हो गया। इसके डूबने के बाद बच जाने वाले सिर्फ चंद ही खुशकिस्मत अफराद लाइफ बोट्स में थे, जबकि बाकी लोग या तो पानी में डूब गए या शदीद ठंड की वजह से जान की बाजी हार गए। जहाज के एसओएस सिग्नल भेजने जाने के बाद करीब तरीन जहाज आरएमएस का रपीथिया ने बचाव की कोशिश शुरू की, लेकिन वो तब तक बहुत दूर था और हादसे के तकरीबन 4 घंटे बाद वहां पहुंचा। जब कार्पेथिया पहुंची तो सिर्फ 706 अफराद जिंदा बचे थे, जिन्हें वो न्यूयॉर्क ले जाया गया। बाकी तकरीबन 1500 अफराद इस सानिया में अपनी जान से हाथ धो बैठे। टाइटैनिक के डूबने के बाद कई तहकीकात की गई, जिनमें इस हादसे के असबाब का पता लगाने की कोशिश की गई। कई अवामल को इस हादसे की वजह करार दिया गया, जैसे कि जहाज की रफ्तार ज्यादा थी, बर्फानी तोदों की वार्निंग को नजरअंदाज किया गया, लाइफ बोट्स की कमी और हंगामी हालत में अमले की तैयारी की कमी। इसके साथ साथ ये भी बहस की गई कि टाइटैनिक को नाकाबिल शिकस्त कहकर इंसानी गुरूर और खुद इत्तेमादी की हदों को अबूर कर लिया गया था और इसका अंजाम इंतहाई अलमनाक हुआ। टाइटैनिक की गरकाबी एक अजीम अलमिया के तौर पर याद की जाती है और इस हादसे ने जहाज रानी की सनत में कई अहम तब्दीलियां लाई। इस हादसे के बाद नए हिफाजती उसूलों पर जवाबत बनाए गए, जैसे कि हर जहाज में मुनासिब तादाद में लाइफ बोट्स का होना, बर्फानी तोदों की निगरानी के लिए बैनुल अक़वामी आइस पेट्रोल का क़याम और जहाज़ों पर मुसलसल रेडियो कम्युनिकेशन की मौजूदगी को लाजमी करार दिया गया। ये दास्तान न सिर्फ एक जहाज की डूबने की कहानी है, बल्कि ये इंसानी जिंदगी, कुदरत की बेरहम ताकत और मुस्तकबिल की इन नस्लों के लिए एक यादगार सबक है कि गुरूर और खुद इत्तेमादी की इंतहा इंसान को तबाही के करीब ले जा सकती है। टाइटैनिक का हादसा एक सदी से ज्यादा अरसे बाद भी दुनिया के जहनों में जिंदा है। इसकी बुनियाद पर कई फिल्में, किताबें और दस्तावेजी फिल्में बनाई गई। खास तौर पर 1997 में रिलीज होने वाली जेम्स कैमरॉन की फिल्म टाइटैनिक ने इस कहानी को आलमी सतह पर मकबूलियत बख्शी। इस फिल्म में टाइटैनिक की अलमिया कहानी को एक रोमानी पस मंजर में दिखाया और दुनिया भर के लोगों को इस हादसे के बारे में जज्बाती तौर पर जोड़ दिया। यह कहानी आज भी इंसानियत की अजमत और कमजोरी की इलामत है और हमें याद दिलाती है कि चाहे हम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कुदरत के सामने हम बेबस हो सकते हैं।